زبیر صاحب، یہ کیا ہے؟ مائنس پی ٹی آئی ہے، مائنس عمران خان ہے، مائنس اسپیکر ہے، کتنا ایک یہ منطقی ریشنل لگ رہی ہے ساری کہانی آپ کو، آپ کی پارٹی کی جو پوزیشن؟ دیکھیں، ایک تو کل پرسوں بھی ہمارے کچھ سینئر لیڈرشپ نے یہ مائنس عمران خان کے یہ اس حوالے سے کہا کہ پی ٹی آئی ایک نیا اپنا قائد ایوان چن لے. میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج تو اور کلیئر ہو چکی ہے پوزیشن کہ میری نظر میں اور ہماری پارٹی کی جو موقف ہے اس میں عمران خان تو ہیں ہی پرابلم، بیکاز کپتان ظاہر سے بات ہے، لیڈر ہوتا ہے، لیکن پرفارمنس کو اگر ہم دیکھیں گے تو پوری کابینہ اور پورا جو ٹیم ہے اس کی مایوس کن پرفارمنس ہے. کئی چیزوں میں تو عمران خان صاحب کا تعلق بھی نہیں ہے، جس طرح ریسنٹ پیٹرول کرائسس کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں اور ایونٹ بائی ایونٹ اگر آپ دیکھیں گے کرائسس کیسے ڈیولپ ہوا اور کون کون لوگ پرفارمنس کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو 5 سال نہ دیے جائیں؟ نہیں، ہم جب جس طرح عمران خان صاحب آئے تھے تقریر کرنے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم 5 سال تک رہیں گے، تو کوشچن یہ ہے کہ آپ کی جو 2 سال کی پیچھے کی پرفارمنس ہے اس کی تو بنیاد نہیں بنتی اگر آپ نے 5 سال ہی گزارنے ہیں یا آپ نے ڈیلیور بھی کرنا ہے. سو دا مور امپورٹنٹ کوشچن فار پی ٹی آئی انسائڈرز از ٹو کوشچن دا وزڈم کہ کیا ہم نے صرف ٹائم گزارنے کے لیے آئے ہیں یا ہم نے ڈیلیور بھی کرنا ہے. اور اگر آپ ڈیلیور 2 سال تک یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں خود سمجھتے ہیں، اور اگر آپ عمران خان کی تقریریں اٹھائیں پچھلے 2-3 اور اس کو ڈائسیکٹ کریں تو وہ ابھی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ اگست 2018 میں کھڑے اور مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیل مل جس حالت میں ملی تھی. بٹ دا مور امپورٹنٹ کوشچن از کہ آپ کو جس حالت میں ملی تھی وہ تو میرا اور آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے، آپ نے 2 سال میں کیا کیا ہے؟ That is the key question that we have to answer. اگر آپ کو گردشی کرتا آپ نے اور پی ٹی پی نے میثاق لندن کیا تھا 2006 اور 2007 میں آپس میں ایگریمنٹ کیا تھا نا کہ کسی کو ہٹانا نہیں ہے، 5 سال مکمل کرنے ہیں، وہ اب اسپرٹ ختم ہو گئی ہے میثاق لندن کی. ایک تو پہلے میں اس کو کلیریفائی کر دوں، وہ تھا ان دا کانٹیکسٹ آف دا پالیٹکس آف 1990s کہ آلموسٹ فرام دا فرسٹ ڈے جو بھی اپوزیشن ہوتی تھی وہ ہر طریقے سے حکومت وقت کو گرانے کی کوشش کرتی تھی، چاہے وہ پی ایم ایل این اپوزیشن میں ہو یا پی 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 اپوزیشن میں ہو. سو وہ ایک ریئلائزیشن تھا اور ایکسیپٹنس تھی کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ چیلنج کرتے ہیں پرفارمنس کے بیسس پر. ابھی بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اگر پرفارمنس اگر آپ اپنی ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ خود بخود گر جائیں گے. ابھی کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی پرفارمنس اتنی زیادہ مایوس کن ہے. یہ تو بڑی مختلف بات آپ کر رہے ہیں، یہ تو بڑی مختلف بات آپ کر رہے ہیں. آپ کے لیڈران تو یہ نہیں کہہ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں اس کو نکالنا ہے. نہیں تو نکالنا کس بیسس پر ہے؟ پرفارمنس کے بیسس پر نکال لینا. دیکھیں، ایک تو پارلیمنٹری جمہوریت میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی فکس ٹینیور نہیں ہوتا، اور 2006 کا میثاق جمہوریت بھی یہ تو نہیں کہتا تھا کہ ہم پارلیمنٹری سیاست کو چینج کر رہے ہیں، ورنہ تو 18th امینڈمنٹ وہ چینج کر دیتے. وہ تو دونوں پارٹیز ہی اسینشلی تھی نا. جو کی گورنمنٹ کی یہ صورتحال تھی کہ میرے ہاتھ میں اسٹوری ہے جو تسنیم اسلم صاحب نے ٹیلی ویژن کو بتایا کہ نواز فاربیڈ us to speak against India اور on Kulbhashan claims ایکس ڈپلومیٹ تسنیم اسلم. یعنی پاکستان کے فورن آفس کو نواز شریف صاحب نے منع کر رکھا تھا کہ مودی کے خلاف اور ہندوستان کے بارے میں کسی قسم کی تنقید نہیں کرنی ہے. بہت ہی میوٹڈ رسپانس تھا. اور پھر وہ جب وہ نریندر مودی کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں محترم نواز شریف صاحب گئے تو وہاں ان کو ہندوستان کا اتنا دباؤ تھا کہ حریت لیڈرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات نہیں کی. اور جب آپ کے فائنانس منسٹر جو تھے اللہ رکھے وہ امرتسر گئے تو وہاں پر انہوں نے سکھوں سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور کمرے کے ہوٹل کے اندر بند رہے. آپ کی تو پوزیشن بڑی عجیب و غریب تھی. احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے بڑا کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے زبیر صاحب؟ اوکے، پہلے تو میں ایک کلیریفائی، جیسے انہوں نے بھی پہلے کلیریفائی کیا تھا، نواز شریف کو لندن کے فلیٹس یا کسی چیز ٹیکسز یا منی لانڈرنگ پر سزا نہیں ہوئی تھی. میں فواد چودھری کو یاد دلا دوں، اسی وجہ سے کہ 8 مہینے تک کیس اسی پر چلا تھا اور اقامہ پر بھی نہیں ہوئی تھی. اقامہ میں ایک ریسیویبل پر ہوئی تھی. ایز فارمر سی ایف او آف IBM آئی کین سے
کہ not even an accountant will be fired for an offense like that. So وہ جو سزا تھی وہ میرا خیال ہے let's leave it to history کہ وہ جس وجہ سے ہوئی تھی. چلیے یہ تو اس کا جواب ہوگا. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے کشمیر پہ. جی میں آ رہا ہوں نا سر, آ رہا ہوں. obviously پہلے تو ہم سب کو کنڈیم کرنا چاہیے انڈیا کو, اور بھرپور انداز سے کنڈیم کرنا چاہیے, اور بالکل کوشش کرنی چاہیے ہمارے فورن آفس کو بھی. اور جو آپ نے ابھی خبر سنائی ہے موہت کہ لاسٹ نائٹ یہ سیکورٹی کونسل پہ, سیکورٹی کونسل ہی آپ نے شاید کہا, میں یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وچ از اے وکٹری فار پاکستان, اینڈ obviously اس کے پیچھے پاکستان کا فورن آفس یا فورن منسٹر کی کوششیں ہوں گی. سو وی ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ ایز ویل کہ انہوں نے جو کیا تھا. اور یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمیں دباؤ میں رکھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ پچھلے ایک سال میں خاص طور پر مودی صاحب جب دیکھیں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا, آپ ایک سائڈ پر لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا تو اس وجہ سے نواز شریف نے کیا تھا. مودی کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مودی صاحب جیتے ہیں الیکشن کیونکہ وہ کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جائیں گے. آئی ڈونٹ نو واٹ ایور دیٹ لاجک واز, بٹ جی آپ کلیریفائی کر دیجیے گا. بڑی اور قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی نا اس کے الیکشن سے پہلے. یہاں میں تو ضرور سے یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا آپ, یہ میرے ہاتھ میں پتہ نہیں پروڈیوسر صاحب دکھائیں کہ نہ دکھائیں, پورے اپنے حساب سے بیان. دیکھیں نا فورن منسٹر نے یہ خود ذاتی طور کیا, شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ اگر کیا, اچھا یہ بھی دیکھ لیں اور یہ فورن آفس کی پوزیشن بھی دیکھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احسن اقبال صاحب تو قوم کو بالکل غلط بتا رہے. آپ کی حکومت کی تو کوئی اسٹرانگ پوزیشن تھی ہی نہیں مودی اور ہندوستان میں. میں یہ بات کر رہا ہوں سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اگر نہیں تھی میں تو اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں. جب وانی کا ایشو ہوا تھا 2016 میں, جب وانی کا ایشو ہوا تھا تو آپ اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں جہاں سے یہ موومنٹ جو نئی آپ اپرائزنگ کہہ سکتے ہیں شروع ہوئی تھی جولائی 2016 میں, اور اس سے لے کے ہم نے جو ہماری جب حکومت تھی, ہمارا جو فورن آفس تھا, فورن پرائم منسٹر تھے, اور UN جنرل اسمبلی میں وانی کے ایشو کو ہم نے کتنے بھرپور انداز میں, اور دیر فور کشمیر کے ایشو پر. میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا, جو آپ مجھے روک دیا بیچ میں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایشوز تو ہمارے بھی بہت سیریس ہیں اس حکومت کی کشمیر ہینڈلنگ سے. اور دو میں ایک طرف, ایک تو یہ تھا کہ مودی صاحب کو انہوں نے پریفر کیا. مودی صاحب الیکشن کیمپین میں, ان کو کوئی فورن آفس والا بتا نہیں رہا تھا, الیکشن کیمپین میں ہی واز going around the country and saying کہ جب وہ آئیں گے تو 370 اور 35A کو ختم کریں گے, which means کہ کشمیر کو یونین کا حصہ بنائیں گے, جو آج تک 60-70 سال میں نہیں ہوا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے اور ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ وہ پریفر کریں گے. اینڈ شور انف جیسے ہی وہ آئے مودی صاحب ری الیکٹ ہو کے, تو اگست 2019 میں انہوں نے وہی کیا جو ان کی کمٹمنٹ تھی. اور یہاں ہم ڈم فاؤنڈیڈ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کشمیر کا ریزولوشن کریں گے. سو پلیز ہم بھی 10 چیزیں نکال سکتے ہیں. لیٹس ناٹ چیلنج دی انٹیگریٹی آف اینی ون کہ جی آپ بالکل کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس وقت یہ کرنا تھا یا یہ نہیں کیا تھا, بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو. کہیں گے زبیر صاحب کیا ہے یہ معاملہ؟ پہلے تو میں ایک اپنا کمنٹ کرنا چاہوں گا, جو آپ نے اسد کے انٹرویو کے بارے میں ذکر کیا تھا. میرا خیال ہے اسد نے بھی بڑا اسمارٹلی آپ کو جواب دیا تھا. انہوں نے کہا یہ اچھا طریقہ ہے کہ اصل سوال ہی ڈاج کر دو. چلو میں نہیں بولتا, چل ٹھیک ہے, میں ادھر ہی آ جاتا ہوں. ٹھیک, وہ جس طرح پہلی دفعہ اس نے وی آر ٹاکنگ ان اے فری انوائرمنٹ, سو آئی تھاٹ مے بی آئی کین ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ, بٹ اینی ویز میں سیدھا آ جاتا ہوں اس پر. دیکھیے پہلی بات تو یہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ ان کے انٹرویو, ان کے جو کالم کا ایک حصہ تھا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ایک ڈیل ہے اور اسٹیبلشمنٹ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. کئی چیزیں موہت بڑا فیسینیٹنگ ہے پاکستان میں. آپ جس کا ذکر کر سکتے ہیں, میں نہیں جس کا ذکر کر سکتا. مثال کے طور پر ہمیں جو پچھلے 2 سال میں ماحول ملا ہے وہ ایک سیمی مارشل آرٹ ٹائپ ماحول ملا ہے. سو اٹس ناٹ اے فری انوائرمنٹ ٹو بگن ود. سو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم بولتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, ہمارا بیہیویئر ہے, ہمارا پالیٹکس ہے, وہ اس کو آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جیسے جہاں سویڈن میں یا UK میں یا کہیں اور ممالک میں جہاں فری ڈیموکریٹک پروسیس ہے, یہ نہیں ہے. سو پلیز انڈرسٹینڈ سیورل تھنگس ہیئر. یہاں رانا ثناء اللہ نے بولا تھا تو وہ ان کے ڈرگز رکھ دیے گئے تھے. آج تک کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی, اتنی شرم نہیں آئی کہ سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کا کیا ہوا. وہ شہریار افریدی صاحب بھی وہی بیٹھے ہوئے, اور وہ جو ان کے ساتھ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ بھی وہی بیٹھے. کی وجہ سے نہیں بولتے.
نہیں میں آ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ لیکن پیپلز پارٹی والے تو گرج رہے ہیں, برس رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں پرائم منسٹر. پرائم منسٹر عمران خان کو نواز شریف صاحب تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی نہیں نا. لیکن زبیر صاحب پرابلم یہ مسئلہ دیکھیں یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب پاکستان میں ہیں, دونوں ایک دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں, وہ تو گرجتے برستے ہیں. نواز شریف صاحب تو لندن کی ٹھنڈی ہوا میں سیف ہیں, ان کی تصویر آ رہی ہے پیالے کو گھور رہے ہیں. وہ کیا معاملہ ہے یہ لکھ رہے ہیں. ہوا کی بات نہیں کر رہا. پہلے تو موہد, I want to tell you because you have picked up this question and let me share some of the things کہ یہاں جو ماحول ہے نا جن کا آپ نے احسن اقبال اور مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز اور ان سب کا ذکر کیا, خود میاں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ نواز, بات یہ, اور جو نہیں گئے نا جس طرح محمد زبیر اور مصدق ملک اور مریم اورنگزیب, پلیز ڈونٹ تھنک کہ ہمارے پاس ہمارے لیے ایزی رائٹ رہی ہے.